नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान आज इज़ प्रेजेंटेड बाय राजा बिस्किट्स और नाज़रीन आप सबका पुरखुलूस खैर मक़दम करते हुए मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। रमज़ान आज इज़ पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी रौनकें हैं, बहुत सारी रंगारंगी है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, हम आपको ये बताते चलें कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल जिसमें सही जवाब देने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो आइए हम प्रोग्राम के सिलसिले को बाज़ाब्ता शुरू करते हैं और स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हदीस और फ़िक़्ह में कामिल तख़स्सुस के साथ। आप AskIslampedia.com के फाउंडर भी हैं। हम आपका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है क़ारी फ़ज़लुर रहमान नसीम साहब, आपका भी इस्तक़बाल है और हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन हमारा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप कलाम इलाही से, कुरान पाक की तिलावत से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم اللہ عظیم. تو ناظرین یہ تھے قاری فضل الرحمان نسیم صاحب جو بہت پرسوز انداز میں اور خوش الحان انداز میں سورہ نساء کی تلاوت فرما رہے تھے. اور اب وقت ہو رہا ہے آپ کو وارانسی لے چلنے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم وہاں موجود ہے، تو آئیے آج ہم 15ویں رمضان المبارک میں چلتے ہیں وارانسی اور دیکھتے ہیں کہ آج وہاں روزے داروں کی کیا سرگرمیاں ہیں، فاخر ادیب ہمیں کون سے مناظر دکھا رہے ہیں. ایک بار رخ کرتے ہیں وارانسی کا. بہت شکریہ فاخر ان تمام تفصیلات کے لیے. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 15ویں رمضان المبارک کی اس ڈھلتی ہوئی شام میں فاخر نے ہمیں دال منڈی کی جو مارکیٹ ہے وہاں کے مناظر دکھائے جہاں خواتین کپڑوں کی خریداری میں مصروف ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ عید کی جو آہٹ ہے وہ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر عید منانے کے لیے تیاریوں میں لگا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ 1986 میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہ چکے شاہد صاحب سے ہماری ملاقات بھی کرائی اور بہت اچھی لگی یہ ملاقات. ناظرین ہم آپ کو پھر ایک بار لے چلیں گے وہاں فاخر ادیب کے پاس وارانسی، لیکن یہاں تشریف لا چکے ہیں مشہور و معروف عالم دین، حدیث اور فقہ میں کامل تخصص کے مالک جناب مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب. تو آپ کا بھی ہم والہانہ استقبال کرتے ہیں ایک بار پھر، آپ دونوں کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہ جاننا چاہیں گے مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے کہ قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا فضیلت ملتی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے وہ کس انداز میں دیا ہے، یا احادیث نبوی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر سورہ فاتحہ اور لیفٹ سائڈ پر پہلے صفحے پر جب ہم دیکھتے ہیں تو الف لام میم سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے. تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ورڈ استعمال کیا، ہدا. ایک مومن کے لیے، ایک مسلم کے لیے ہدایت بہت ہی عظیم شے ہے زندگی کے اندر. ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا اہدنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہدی للمتقین، ہدایت ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے ہدایت ملے گی متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے آپ شروع کریں گے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر تم کو ہدایت چاہیے جس کی تم تلاش میں ہو تو اس کے لیے تم کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. اور ساتھ میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں. تو خیرات کرنا، خرچہ کرنا اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کی یہ نشانی بتلائی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا دعو مرضاکم بالصدقہ، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے تم اپنے مریضوں کی صحت یعنی تم مریضوں کا علاج کر سکتے ہو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سے زیادہ فائدے بتائے ہیں اور 50 سے ہر فائدے پر انہوں نے ایک حدیث شریف کو کوٹ کیا ہے اور آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے. یہ ہمیں ملتا ہے. اس بارے میں بھی آپ سے ضرور جانیں گے مولانا صاحب، لیکن پروین شیخ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ ناسک سے، پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی فرمائیے کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میرے دو سوال ہے ابھی. جی فرمائیے. ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو شہری اگر اپن کرا رہے ہو تو اس کا اپنے کو کیا عرض ملتا ہے؟ جی جی دوسرا سوال. ان کا ایک ہی سوال پہنچ سکا. مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے انہوں نے پوچھا کہ کسی کو اگر سحری کروا رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ کیا ہو جائے؟ کسی شخص کو اگر سحری کرائی جائے تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ اچھا، سحری کرائی جائے. سحری جیسے سحری کرائی سحور. جائے. جی اچھا اچھا. دیکھیے، رمضان المبارک میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دوستوں کو کھانا کھلانا، کسی بھی مسلم کو کھانا کھلانا بہت عظیم ثواب کا حامل ہے. تو جیسے روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے اور منصوص ہے کہ اس سے آدمی کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. سحری کے بارے میں اس طرح کی کوئی فضیلت تو ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث مروی ہیں. حضرت سعد بن معاذ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اکرم کے گھر کے پاس سے گزرا تو آپ سحری فرما رہے تھے. آپ نے مجھے آواز دی، سعد آ جاؤ، برکت والا کھانا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سحری کھلانے کی طرف نہ صرف یہ کہ دعوت دی ہے، بلکہ لوگوں کو بلایا کہ آئیں سحری کریں. تو سحری کرانا بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو امید ہے کہ بہن آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں آنے کو ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ایک بہت خاص جز ہوتا ہے ہمارا رمضان کوئز بھی، جس میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک سوال اور صحیح جواب دینے والے کو ملتا ہے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. تو کہیں نہ کہیں ہمارے پروگرام میں ہوگا رمضان کوئز بھی. آپ غور سے دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام. فی الحال لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے. راجہ بسکٹس پریزنٹس رمضان آج. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا پرخلوص خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام رمضان آج میں. رمضان آج از پاورڈ بائی روح افزا کو پریزنٹڈ بائی ہمانی نورتن آئل اینڈ وائٹل. آئیے ناظرین، ہم پروگرام کے سلسلے کو ایک بار پھر لے چلتے ہیں اگلے پڑاؤ کی جانب. اور مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں، جیسے ابھی مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال آپ کے حضور رکھوں، ایک کالر ہے، ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سوال کی طرف آئیں گے. جی کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی اپنا نام بتائیں. آفتاب عالم سکم سے بول رہا ہوں. جی آفتاب صاحب خیر مقدم ہے، بتائیے کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی پہنچ رہی ہے. جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے آفتاب صاحب، اس کے بعد سوال بیان کریں. جی آفتاب عالم بول رہا ہوں. جی سوال بیان کریں. جی نیند کے دشمن سے روزہ ٹوٹتی ہے کیا؟ اپنا سوال دوہرا دیجیے آفتاب صاحب. ان کا سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نیم کا جو داتون ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ داتون کو اگر صرف داتون کی حد تک رکھا جائے، یعنی دانت صاف کیے جائیں، تب تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جی لیکن اگر آپ اس کو کھانے لگیں، چوسنے لگیں اور اندر اٹکنے لگیں تو ظاہر روزہ ٹوٹ جائے گا. جی 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 تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آفتاب صاحب. مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ابھی جو فوائد کی بات ہو رہی تھی، انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ فوائد ہیں، تقریباً 50 فوائد ہیں جو علامہ ابن القیم نے بیان فرمائے ہیں. آپ سے میں چاہوں گی کہ اس بارے میں کچھ اس پر روشنی آپ ڈالیے. جی ہاں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 50 فائدوں کا انہوں نے ذکر کیا. ویسے فائدے گن نہیں سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد و حساب دیتے ہیں، لیکن ہمارے فائدے کے لیے، سمجھانے کے لیے تو یہ 50 فائدوں میں سے اگر کہا کہ علماء کرام نے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ دینے سے، خیر خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے آدمی یقیناً کئی ملامتوں کا اور نعوذ باللہ بعض اوقات کئی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافی مل سکتی ہے، مریضوں کے لیے صحت مل سکتی ہے. ایک پیاری حدیث شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی تصور کیجئے کہ آپ نے خیرات میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 یا 20 روپے، ایک کھجور کتنے میں آتا ہے؟ اگر مان لیجئے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 10,000 روپے دیے تو 10,000 روپے میں کتنی کھجوریں آ جائیں گی؟ اگر ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جائے گا تو 10,000 روپے میں کتنے کھجور ہوں گے جو اگر پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے تو قیامت کے دن جب ترازو میں نام اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت پر یہ پہاڑ کتنے وزنی ہو سکتے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے، راضی والی زندگی میں جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جن کے نیکیوں کے پلڑے خالی خالی رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ کچھ فائدے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے. بہت شکریہ مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب. تو ناظرین یہ تھے کچھ فوائد بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں. کچھ انشاءاللہ ہم مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب سے بھی جانیں گے، لیکن فی الحال وقت ہو رہا ہے جناب مولانا عبدالاحد صاحب کے پاس چلنے کا، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ روزہ درست ہونے کی شرطیں کیا ہیں. روزہ ہم سب رکھتے ہیں لیکن کن چیزوں کی پابندی ضروری ہے یہ ہم جانتے ہیں اس رپورٹ سے. روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی روزہ درست ہونے کی شرطوں سے واقف ہو. بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان شرائط کی پابندی نہیں کرتے، لہذا وہ روزے کے طبی اور دیگر دنیاوی فوائد سے تو ضرور مستفید ہوتے ہیں لیکن رضائے الہی انہیں حاصل نہیں ہو پاتی. اس لیے جو لوگ رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں، کیونکہ روزے کے درست ہونے کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط اسلام ہے. پہلی شرط اس کے لیے ہے کہ آدمی مسلمان ہو. اگر آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے اور وہ اللہ کے اوپر اللہ کی سزا و جزا پر یقین ہی نہیں رکھتا تو پھر اس کے اس روزہ رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں اور کوئی مطلب ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو مسلمان ایمان رکھ کر اور احتساب کے جذبے سے روزہ رکھے گا، ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا. تو مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی رسالت پر اقرار کرنا، یہ روزے کی صحت کے لیے مشٹ اور بہت ہی ضروری ہے. اگر آدمی مسلمان نہیں ہے تو لاکھ وہ بھوکھو رہے، اس کا بھوکا رہنا اس کے لیے کچھ مفید نہیں اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ تمام لغویات سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ روزے کا مقصد فوت نہ ہو. اگر حیض و نفاس آ جاتا ہے، عورت کو حیض و نفاس آ جاتا ہے تو حالت حیض اور حالت نفاس میں عورت کے لیے روزہ نہیں ہے. اور اگر دوپہر کو یا روزے کی ساعات میں سے کسی بھی ساعت میں اگر حیض و نفاس آ جاتا ہے تو اس کا وہ روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی. روزہ دار کو چاہیے کہ طلوع صبح صادق سے قبل حکم الہی کی تعمیل اور رضائے الہی کی خاطر روزہ رکھنے کا ارادہ اپنے دل میں کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. درست ہونے کی شرطوں کے بارے میں. اور اب مولانا رضا اللہ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے انفاق فی سبیل اللہ کے بے شمار فوائد ہیں. مولانا صاحب کچھ فوائد آپ کی طرف سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں.
دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا فائدہ اگر ہم دیکھیں تو ایک آدمی کے ایمان کی علامت ہے. اللہ کے راستے میں وہی خرچ کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی ایمان والا ہے اور اس کو یقین ہے کہ آج میں دے رہا ہوں کل اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا. دوسری بات یہ کہ یہ تقوی کی بہت بڑی علامت ہے، یا یوں کہیے کہ مکملات تقوی میں سے ہے یہ. جیسے مولانا نے آیت کریمہ ذکر کی، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اہل ایمان کا نظریہ مال کے سلسلے میں یہاں واضح کیا گیا ہے. مال کے سلسلے میں اہل ایمان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارا کمایا ہوا ہے، ہمارا اس پر تسلط ہے، بلکہ نظریہ اہل ایمان کا مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ہے اور یہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس. اس نے دیا، ہم نے لے لیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو خرچ کرو، تو ہمیں خرچ کرنے میں کوئی کسی بھی طرح کا نہ ڈر نہ خوف اور نہ کسی طرح کی ہمیں اس میں کراہت محسوس ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا تھا، اس نے دیا تھا، اس نے مانگ لیا اور دے دے گا. یہ نظریہ اگر ایک آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کی کس بنیاد پر اور کس عروج پر وہ پہنچے گا. اسی کے ساتھ قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کرنا اللہ رب العزت کے راستے میں یا آدمی کے رذائل اخلاق سے مبرہ ہونے، ان سے دور رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حرص، لالچ، کنجوسی، بخیلی. ایک آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے. اس کو مال کی محبت نہیں ہے، اس کو اللہ کی رضامندی کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں وہ اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مال سے اتنی محبت نہیں کرتا. مولانا صاحب اس بارے میں آپ سے اور بھی جانکاری لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں ناظرین، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ہم پوچھیں گے رمضان کوئز کے بارے میں، اس کا سوال بتائیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح جواب دینے والا ہوگا اسے ملے گا ایک شاندار انعام. شاندار انعام کیا ہے؟ اسے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے دیا جائے گا ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. تو بس تھوڑا سا انتظار، ایک قدم کی دوری پر ہے رمضان کوئز. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پہلے، بہت جلد حاضر ہوئے. راجہ بسکٹس پریزنٹس رمضان آج. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان آج از پاورڈ بائی روح افزا اینڈ کو پریزنٹڈ بائی ہمانی نورتن آئل اینڈ روائٹل. اور آئیے ناظرین آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے رمضان کوئز کا. تو رمضان کوئز کے تحت ہمارا آج کا سوال یہ رہا، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ہمارا آج کا سوال ہے کہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. اے ہے شوال، بی شعبان اور سی ذی الحجہ. جواب بھیجنے کے لیے آپ جانتے ہیں یہ طریقہ کہ اپنے موبائل کے میسج باکس میں ٹائپ کیجئے RQ اسپیس دیجئے، اس کے بعد اپنا جو ہے وہ صحیح جواب لکھیے، اس کے بعد اپنا نام لکھ کر بھیج دیجئے 57575 پر. اور اب باری ہے کل پوچھے گئے سوال کی. کل ہم نے پوچھا تھا کہ کیا تراویح کی نماز فرض ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، اس کا جواب تھا آپشن بی یعنی نہیں. اور صحیح جواب بھیج کر انعام حاصل کیا ہے یاسمین صاحبہ نے بھرت پور راجستھان سے. تو یاسمین صاحبہ کو مل رہا ہے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا آج کا سوال بھی بہت غور سے سنا ہوگا. جو لوگ چوک گئے ہیں کسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال نہیں سنا، وہ ہمارا پروگرام غور سے دیکھتے رہیں، کیونکہ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم اپنا جو سوال ہے وہ ایک بار پھر دہرائیں گے. اور آئیے اب ہم پروگرام کے سلسلے کو ایک اگلے پڑاؤ تک لے چلتے ہیں اور چلتے ہیں وارانسی فاخر ادیب کے پاس. تو ناظرین یہ تھے فاخر ادیب جو استاد بسم اللہ خان کے صاحبزادے سے ہم سب کی ملاقات کرا رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ فاخر ادیب صاحب نے مرتضیٰ نام کے ان محنت کش سے بھی ہماری ملاقات کروائی جو کہ کاروبار میں کمی کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اجداد کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں. آئیے ناظرین ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے کہ جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف صورتیں ہیں جن کا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، مولانا صاحب نے بھی بتایا ان کے بارے میں، تو جو سب سے ان میں اللہ کے نزدیک محبوب ہے یا افضل ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے راہ میں
خرچہ کرنا، خیرات کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسا کہ چھپا کر دینا ہے، دکھا کر بھی دینے کی فضیلت ہے. تو اس لحاظ سے اعتبارات، جیسا کہ مولانا بھی ابھی ہماری گفتگو کے دوران ذکر کر رہے تھے کہ ہر اعتبار سے فضیلت بدل جاتی ہے. بعض اوقات اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، نتیجے میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات کرنے والے انسان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پر کوتاہی کرتا ہے، تو ایسے وقت پر اس کو ابھارا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، دوسرے کام تو بہت اچھے کر رہے ہو، ساتھ میں تم اگر آپ اس کا بھی اضافہ کر لیں گے. تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کو نیکیاں اور اجر و ثواب دینے کے لیے. اب ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ، اس کو تو رکن ہی کہہ دیا گیا، تو ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، حالانکہ ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فضیلت بہت بڑی ہے اور نہ ادا کرنے پر اس کی وعید بھی بہت ہی خطرناک ہے. تو ہم کہیں گے کہ صدقہ جو نفلی ہوتا ہے تو پہلے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اور رکن ہے اس پر خاصی توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کو بھی ہرگز نہ بھولا جائے. قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کے خرچ کرنے کا ذکر ہمیں مطالعہ کرنے کا پتہ چلتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ، دوسرا ہے نفلی صدقہ، اور تیسرا ہے ایمرجنسی صدقہ. سورہ بلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یعنی اچانک جیسے سونامی یا کہیں پر اچانک فسادات یا کہیں پر اچانک سراسیمگی کے حالات، اچانک ایسے دن آتے ہیں کہ جہاں پر ایمرجنسی اس کو کہتے ہیں. تو ایسے وقت پر اکثر لوگ تیار نہیں ہوتے، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ خیرات کرے. رمضان میں ہوتا ہے تو ایک آدمی بہرحال ماحول کی وجہ سے دیتا ہے، لیکن ایمرجنسی حالات میں فوراً اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے، خرچہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آ جانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ سورہ بلد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. تو یہ اس طرح کے تفصیلات. بہت شکریہ مولانا صاحب، اس بارے میں آپ سے اور بھی جانکاری لیں گے. پونے سے اشفاق صاحب ہیں فون لائن پہ، ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی اشفاق صاحب فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جاننا چاہتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے بتایا تھا آپ سے کہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، تو میرے پاس 10 تولہ سونا ہے جی، تو اس سے زکوٰۃ واجب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ رقم دوسرے کو ادھار دیا ہوا ہے، تو مطلب سال کے اوپر ہو گیا ہے فلیٹ کے لیے، تو اس پہ بھی کیا زکوٰۃ ضروری ہے؟ جی بہت بہتر. مولانا صاحب ان کے پاس 10 تولے سونا ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ ان کو دینی ہے؟ جیسے کہ ایک نصاب ہوتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس 10 تولہ سونا ہے، تو ان کو کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو کچھ رقم قرض دی ہوئی ہے، اس پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس رقم پر بھی انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیے انہوں نے بتلایا کہ 10 تولے سونا ہے اور صاحب نصاب ہو گئے ہیں. ان کو جیسے ظاہر ہے کہ وہ سونے سے تو دیں گے نہیں زکوٰۃ، اس کی مالیت لگوا لیں مارکیٹ میں، وہ کتنے پیسے کا ہے، اور اس پیسے کو 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال دیں. رہی یہ بات کہ جو پیسہ ان کا کسی کے پاس آ رہا ہے اور ابھی ملا نہیں ہے اور 1 سال کے قریب ہو گیا اس کو، زکوٰۃ تو ان کے اوپر اس کی بھی ہے کیونکہ یہ مالک ہیں اس کے، آج نہیں تو کل ملے گا، اور اگر یہ وہ دیں گے اس کی بھی زکوٰۃ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے، زکوٰۃ دینے کی برکت سے اس کو جلدی ان کی طرف لوٹا دے گا، مارا نہیں جائے گا انشاءاللہ. بالکل، تو امید ہے کہ اشفاق صاحب آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. ابھی مولانا صاحب نے ایک گفتگو کی تھی کہ ہنگامی حالات جب کبھی ایسے سامنے آ جاتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح رمضان میں انسان دل کھول کر خرچ کرتا ہے کہ اس میں فضیلت بھی زیادہ ہے، لیکن ہنگامی حالات میں جب ضرورت مندوں کی اچانک بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے اس وقت خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے حالات اکثر آئے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان حالات، ان واقعات کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو اس سوال کا جواب دیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات اس طرح کے آئے. ایک بار ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مسجد میں، اور صحابی ان کی حالت بیان یہ کرتے ہیں کہ بیچاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پیٹ پچکے ہوئے تھے ان کے، اور بہت موٹے موٹے
کمبل بطور لباس وہ زیبتن کیے ہوئے تھے، لیکن ان کے گلوں میں تلواریں ضرور لٹک رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی، اور آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ ان کی یہ فاقہ مستی رسول اکرم کو بہت متاثر کر گئی۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا تو اذان دلوائی، پھر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں جو خاص طور سے ذکر کیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور اس حال کو پہنچ گئے ہیں، تم ان کے لیے کچھ دو اللہ رب العزت کے راستے میں۔ تو لوگ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تھے، مطلب جوش جذبے والی وہ بات نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ اچانک ایک صحابی بہت زیادہ مال لے کر آئے، ان کا ہاتھ عاجز تھا اس کے اٹھانے سے۔ ان کو دیکھ کر جب ان کا اتنا دے دیا تو دوسرے لوگوں کو جوش ہوا، وہ بھی اپنے گھر گئے، لائے تھوڑی سی دیر میں مسجد میں ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کا، کھانے کا اور بہت ساری چیزوں کا۔ تو رسول اکرم بہت خوش ہوئے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت کی کمی ہے، نہیں تو ہم بہت تفصیل سے یہ واقعہ سنتے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ضرور ہم ان چیزوں پر دوبارہ جو ہے وہ سوالات اٹھائیں گے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب، مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب، کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی۔ اور ناظرین چلتے چلتے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا سوال ہم پھر دہرا دیں گے، تو رمضان کو اس کے تحت ہمارا آج کا سوال ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، اے ہے شوال، بی شعبان اور سی ہے ذی الحجہ۔ جواب بھیجنے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں، اور جو شاندار انعام دیا جائے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ملے گا ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت، لیکن جواب بھیجنا شرط ہے، اور قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ وہی انعام کا حقدار بنے گا۔ اور اب ہمارے لائیو پروگرامز کی تفصیلات ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب کے 9 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نماز تراویح کا براہ راست نشریہ۔ ہماری ٹیم وارانسی میں موجود ہے، انشاءاللہ وہیں کی کسی مسجد سے نماز تراویح کا یہ نشریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ شب کے 10:30 بجے پروگرام ہمارا جو رمضان مبارک کا خاص پروگرام ہے رمضان مبارک، وہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں مقامی مساجد سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی تقاریر اور حمد و نعت کے گلدستے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دیر رات 1 بجے ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ نماز تراویح کا براہ راست نشریہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ہمارے ان تمام پروگراموں کی تفصیلات جو رات میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، تو آپ کی میزبان اجازت لیتی ہے۔ پروگرام رمضان آج کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔